3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کے بعد سینیورٹی کے معاملے کو اب ایک بار پھر اٹھایا جا رہا ہے. بخاری صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینیورٹی کے بعد جو ہے حلف جو نئے طریقے سے لیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج آئے ہیں تو وہ نئے طریقے سے حلف لیں گے اور پھر سینیورٹی جو ہے اس حساب سے بنتی ہے. تو اس پر بخاری صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئین میں اپنی مرضی کی چیزیں گھسیڑ لیتے ہیں، مجھے ان پر ترس بھی آتا ہے، لیکن میرے نزدیک ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. بالکل. میں شروع ہی یہاں سے کرتا ہوں. میرا خیال تھا کہ میں بعد میں اس کی بات کروں گا. پہلے ہم آئین کا آرٹیکل 200 پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل بالکل. جو یہ کہتا ہے، and I read quote unquote, I quote, the president may transfer a judge of the high court from one high court to another high court, but no judge shall be transferred except with his consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and chief justice of both high courts. بتائیں کہیں ہے امینڈمنٹ اس کے اندر کوئی اور چیز اس کے بعد؟ is it clear or is it not clear؟ کہیں ہے کہ وہ حلف لے گا دوبارہ؟ بالکل. یہ جو اپنی مرضی سے چیزیں اس میں شامل کر لی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا مسنومر یہی ہے. تو بخاری صاحب، اس کا مطلب یہ جو 5 ججز لیٹر لکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کا مطلب یہ انٹرپریٹ غلط کر رہے ہیں اس چیز کو؟ ایون 200 میں نے تو آپ آرٹیکل کے میں تو ہر سامنے چیز واضح آرٹیکل ہے. پڑھ دیا پورا، اور میں نے اس کی پوری نیچے اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ بھی پڑھی ہے. بالکل. اس میں کہیں یہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی خواہش پر ججوں کے تقرر اور تبادلے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وکیل مظاہرہ کریں اور اپنی مرضی کا جج لگوا لیں؟ مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیں کہ یہ کیا ہم خود ان ججز کا مذاق نہیں اڑا رہے کہ وہ ان کو آپ بریکٹ کر رہے ہیں کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ اور کسی ایک خاص وکلا کی تنظیم کے ساتھ؟ آپ نے دیکھا کون سی بڑی بڑی بارز جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں. چیف جسٹس نے کیا کہا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ صوبوں کی نمائندگی ایک آسن اقدام ہے. لیکن میں ذرا تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں گا آپ کو. جب یہ آئیڈیا تخلیق ہوا تھا کہ ایک کورٹ ہونی چاہیے دارالخلافے میں، تو اس کا نام تھا فیڈرل کورٹ آف اسلام آباد. آپ مجھے بتائیے، کیا میں بتاؤں اس جج کا نام چیف جسٹس کا جس نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیا؟ اور اگر یہ فیڈرل کورٹ تھی اوریجنلی، تو مجھے بتائیے اس میں کیوں صوبوں کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیوں کوئی کہے گا کہ چیف جسٹس غلط کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو آزاد کشمیر کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، اس کے اندر تو گلگت بلتستان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے؟ اور انہوں نے اس کو ایک آسن قدم قرار دیا. جی بالکل. انہوں نے کہا یہ آئین کے مطابق ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب. بخاری صاحب، اب پھر کیا لگ رہا ہے ری ایڈریس کریں گے ان جو 5 ججز نے جو اپنی ریپرزنٹیشن بھیجی ہے؟ تو کیا لگ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس صاحب کو اسے یعنی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور نہ ہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہ پری جج کر کے اس صورتحال کو پہلے ہی اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. لیکن یہ جو چٹھی میرے سیاں جی کے نام لکھنے والا جو ڈرامہ شروع ہے نا، چاہے وہ ججز کے ٹرانسفر کے اوپر ہو، چاہے وہ اپنے جو ہے آرمی چیف کو خط لکھنے سے ہو. آپ کو یاد ہوگا ان ججوں کی اکثریت نے پہلے بھی ایک خط لکھا تھا. یاد ہے نا وہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا کہ مداخلت بہت ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کب ہوئی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. دیکھیں نا، جب آپ الزام لگاتے ہیں اتنا بڑا کہ خفیہ ادارے یا فوج مداخلت کر رہی ہے آپ کے عدالتی پروسیس میں، تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا کس نے کی، وہ کون سا کرنل تھا، کون سا کیپٹن تھا، کون سا میجر تھا. یہ تو آپ بتا نہیں رہے، نہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس کیس میں انہوں نے کیا دباؤ ڈالا تھا آپ کے اوپر. یہ جو چٹھیاں لکھنے والا رواج ہے، آپ مجھے بتائیے، ہسٹری اٹھائیں، گو بیک انٹو دا میموری لین، اور مجھے بتائیں کہ کب اس سے پہلے اس قسم کے خطوط لکھے گئے تھے. یہ سب کچھ کھلواڑ جو ہے یہ ایک مخصوص پارٹی کے آنے کے بعد اور اس کی خواہشات پر ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، ججوں کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی گئی، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے یا اور دیگر ججز جو ان کے حق میں نہیں تھے، ان کے بارے میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی گئی، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی. کیا یہ پہلے ہوتا تھا یا کیا یہ ہونا چاہیے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ججز خط لکھ کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ساتھ. Is that fair? Is that how it should be? یہ کون ججز سے جو تمام کے تمام کیسز جو تھے پی ٹی آئی کے خلاف، جو یہ ججز کیسز سن رہے تھے ان کے، ٹھیک ہے. اور اگر میں بیٹھوں یہاں ریکال کرنے کے لیے کہ انہوں نے اکثر کیسز کے فیصلے کیسے کیے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گی. ہیئرنگ تک نہیں ہوئی،
بالکل. بلکہ ایک وقت میں تو یہ جب میں کبھی کبھی کوٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ تھا ساڈے کو لے آؤ کیس لے آؤ ہم تیار بیٹھے ہیں. مطلب یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا یہ وقار ہوتا ہے, یہ ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اور نام لینے بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ ہماری عدلیہ جو ہے ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, بٹ دے ہیو ٹو پروو دیٹ دے آر ورتھ ریسپیکٹنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کنڈکٹ ایسا ہو کہ آپ پارٹیزن ہو جائیں, آپ بیٹھ کے ثاقب نزار بن جائیں, آپ آصف سعید کھوسا بن جائیں, آپ گلزار بن جائیں, آپ عمر عطا بندریال بن جائیں. تو جس چیز کے سب سے زیادہ تباہی ہوگی اس کا نام انصاف ہے. اور کر کون رہا ہے ایسی پارٹیز کے نام میں تحریک انصاف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے عدلیہ کا مذاق بھی اڑ رہا ہے اور آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے نا وکلا کا احتجاج, جی وہ تو وکلا کو اس سے کیا کنسرنڈ ہے کہ ان کا کیس کس جج کے سامنے لگے گا, مجھے بتائیے. اور اگر کوئی ایسا کھلواڑ ہوا تو پھر سارے وکلا کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن واپس لیں, یہ جو آپ نے 3 جج تعینات کیے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کا اجلاس بھی مؤخر کیا جائے. اب یہ معاملہ جو ہے معمہ بنتا نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے واپس بٹھائیں وزیر اعظم کے عہدے پہ. تو بخاری صاحب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں مزید سنگین نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ جوڈیشری ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے ریاست کا. دیکھیے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ عدلیہ کے حوالے سے سازش کون کر رہا ہے, کون اس کی تضحیک کا باعث ہے, کون ایسے اقدامات لے رہے ہیں جس سے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. آپ کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں نا آپ نے خط لکھوایا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی مداخلت ہو رہی ہے کوالیفائی. میں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ مداخلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل. لیکن جب آپ کو الزام لگاتے ہیں تو آپ کو اسے عدالتوں میں سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی گواہی دینی ہوتی ہے, اس کے ثبوت دینے ہوتے ہیں, جو کہ نہ ہی تو وہ ادارے کبھی چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہے. خالی زبانی کہہ دینے سے آپ کا کیس نہیں بنتا ہے عدالتوں کے اندر. ایٹ لیسٹ ایز اے لاسٹ اسٹوڈنٹ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھلواڑ جو ہم عدلیہ کے ساتھ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ بالخصوص کر رہے ہیں, باہر ہمارا امیج کیا جا رہا ہے. میں اگر آپ کو گنوانے بیٹھوں یہاں پر تو خود میں توہین عدالت کا موجب بن جاؤں گا اگر میں وہ کچھ بتاؤں آپ کو جو سوشل میڈیا کے اوپر دنیا کو بتایا جا رہا ہے. Is that right? بالکل. Is that how it should be? تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہی تقاضا کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا کے واسطے behave yourself, ایسا کنڈکٹ رکھیے اپنا کہ پاکستان کی عدلیہ بدنام نہ ہو, پاکستان کا امیج خراب نہ ہو. ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی جج یا کوئی بھی عدالت آپ کے رائٹس کے اوپر انکروچ کرے. بالکل. اور جو تشریح ہے آئین کی وہ بھی واضح طور پہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر اس کے باوجود اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اچھا خیر بخاری صاحب, اب 26ویں آئینی ترمیم پر بھی معاملہ جو تھا وہ بھی کافی کمپلیکیٹ ہوا کہ اس پہ فل کورٹ بننی تھی. ابھی وہ بھی جو ہے معاملہ ایک طرف ہے, پھر پیکا ایکٹ والا بھی ایک طرف ہے, پھر یہ والا معاملہ بھی اب آ گیا ہے. تو اب یہ تمام تر جو معاملات یا ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ کس طرح سے اپنا رول پلے کرے؟ دیکھیے میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ 26ویں ترمیم کی بحث اب ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ وہ نہ تو کسی فوجی ڈکٹیٹر نے کی ہے جی, نہ ہی وہ کسی نے زبردستی ٹھونسی ہے. ایک الیکٹرل پروسیس کے ذریعے بننے والی پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی سے وہ پاس ہوئی ہے اور 2/3 میجورٹی ہی اس کو انڈو کرے گی. لہٰذا ایک تو یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ آ جانی چاہیے پارلیمنٹ کے رول کو تو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو اقتدار دوبارہ میسر آتا ہے, جس کے کئی امکانات ہوتے ہیں, کس پارٹی نے دوبارہ اقتدار حاصل نہیں کیا. پیپلز پارٹی 3 دفعہ واپس آ چکی ہے, نون لیگ 4 دفعہ واپس آ چکی ہے, تو آپ بھی واپس آ سکتے ہیں. آپ جب آئیں گے اقتدار میں تو آپ اس کو انڈو کر دیجیے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لکھ لیں آپ خط جتنے مرضی لکھنے ہیں آپ نے, کسی خط کے اوپر یہ نہیں ہونا. بالکل بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹرانسفر کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے ساتھ بالکل وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں. جسٹس محسن اختر قیانی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر کو انسداد دہشت گردی عدالت اور احتساب عدالتوں کا انتظامی جج تعینات کیا گیا ہے, جبکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو انسداد دہشت گردی اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات کر دیا گیا ہے. آفس آرڈر کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان کو ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا. اسی طرح جسٹس ارباب محمد طاہر
پھر FIA کورٹس کے انتظامی جج تعینات کر دیے گئے ہیں. اس طرح یہ واضح تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. اب اس کے بعد آنے والے ٹائم میں بھی شاید کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں.